السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی بھٹکا ہوا راہی کی 10ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ اسی روز شام کو دونوں سفارت خانے کی تقریب میں جا رہے تھے۔ مسز ملک نے ایک ویلفیئر سوسائٹی کے پروگرام میں شرکت کرنی تھی۔ اس نے پہلے ہی ملک صاحب کے سامنے اپنی مجبوری بیان کر دی تھی۔ یوں بھی اب اختر کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا اور ملک صاحب نے ارسلان کو ہی اپنی بیساکھیاں منانا تھا۔ ملک صاحب کی گاڑی سفارت خانے کے لاؤنج میں پارک ہوئی تو ایک باوردی ملازم نے آگے بڑھ کر اس کا دروازہ کھولا اور ان کی رہنمائی اس ہال کمرے کی طرف کی جہاں استقبالیہ ترتیب دیا گیا تھا۔ ڈرائیور تو وہیں رک گیا۔ دونوں ہال کمرے کی طرف چل دیے۔ ملک صاحب کی شکل پر نظر پڑتے ہی ایک خوبصورت لڑکی نے مسکراتے ہوئے ہال کا دروازہ کھول دیا۔ یہ لڑکیاں بھارت کے مخصوص لباس میں ملبوس مہمانوں کا استقبال کر رہی تھیں۔ ہال کمرے کا دروازہ کھلتے ہی خوشبو اور رنگ و نور کا ایک سیلاب اس کی آنکھوں نے دیکھا۔ یہاں سینکڑوں مرد اور خواتین جمع تھے۔ ان میں ملکی اور غیر ملکی دونوں قسم کے لوگ موجود تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے جہاں وہ آئے ہیں وہ کوئی اور ہی دنیا ہے۔ عورتیں اور مرد ایک دوسرے سے چپکے مختلف کونوں میں کرسیاں سنبھالے بیٹھے تھے۔ مستعد بہرے اپنے ہاتھوں میں مشروبات کی تشتریاں تھامے بھاگے پھر رہے تھے۔ شاید ہی کوئی ایسا شخص رہا ہو جس کے ہاتھ میں جام نہ ہو۔ خصوصی ملکی مہمان مفت کی شراب پر یوں ٹوٹ کر گرتے تھے جیسے اسے دوبارہ زندگی میں یہ کچھ دیکھنا نصیب ہی نہیں ہوگا۔ ہال کے ایک کونے میں بنی سٹیج پر کچھ سازندے بھارتی گیتوں کی دھنیں بجا رہے تھے اور تخیلاتی سندریاں جوڑوں گجرے سجائے آنے والوں کی آرتی اتار رہی تھیں۔ انہوں نے بہت سے مہمانوں کے ماتھے پر تلک بھی سجا دیے تھے۔ روح پہلی ساڑیوں سے پھیلتے ان کے لچکیلے جسموں سے اٹھنے والی خوشبوؤں کی لپٹیں ہونٹوں اور آنکھوں میں ناشتی مسکراہٹ نے مہمانوں کے ایمان ڈگمگا دیے تھے۔ ہر کوئی ایسی کسی بھی سندری کی چند منٹ کی کمپنی کے لیے باولا ہوا جاتا تھا۔ سفارت خانے کا مردانہ عملہ ہر آنے والے مہمان کا سواگت جی جان سے کر رہا تھا۔ ملک کی نامور وائف جو اب مغنیہ اور فلم سٹار کہلاتی تھی یہاں بطور خاص مدعو کی گئی تھیں۔ چوٹی کے سرمایہ دار تاجر، سیاستدان، وکلاء اور ڈپلومیٹس اس مجلس میں موجود تھے۔ ملکی مہمانوں سے خصوصاً سفارت خانے کی خواتین کے گرد پتنگوں کی طرح بن بنا رہے تھے۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ وہ دوسرے سے بڑھ چڑھ کر غیر ملکیوں کی توجہ کا مرکز بنے۔ ملک صاحب اور ارسلان نے شراب کی بجائے سافٹ ڈرنک لیے تھے۔ ملک کی یہ مجبوری تھی کہ وہ اس مجلس میں شراب کے جام کو چھو کر اخبار نویسوں کے لیے کوئی کہانی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ الیکشن نزدیک آ رہے تھے اور اسے خود پر جبر کر کے مکمل منافقت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ مان کا کیا دونوں ایک دوسرے سے خاصے بے تکلف نظر آ رہے تھے۔ ترپاٹھی صاحب یہ ہیں مسٹر ارسلان۔ ملک نے خیر خیریت سے نپٹنے کے بعد ارسلان کا اس سے تعارف کروایا۔ انقلابی طلبہ اسٹوڈنٹ کے جنرل سیکرٹری۔ او ہو بھائی واہ، مزہ آ گیا۔ واہ ملک صاحب، کمال کے آدمی ہیں آپ۔ میری تو دلی خواہش تھی کہ ہمارے نوجوانوں کا ایک دوسرے سے رابطہ ہو۔ یہ تو ہمارا سوبھاگیہ ہے جو ارسلان صاحب تشریف لائے۔ مجھے آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی ارسلان صاحب۔ آپ ایسے لبرل اور روشن دماغ لوگ اس برِ صغیر کی واحد امید ہیں۔ میں نے آپ کی سرکار کو متعدد بار پرپوزل دی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے زیادہ سے زیادہ ڈیلیگیشن ایک دوسرے کے ملکوں کا دورہ کریں۔ اس طرح انہیں قریب آنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع تو ملے گا۔ کچھ عجیب نہیں ملک صاحب کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے وہ یہ نوجوان کر گزریں۔ نوجوان ہماری طرح تنگ دل نہیں ہوتے ملک صاحب۔ یہ نفرت اور تعصب جو ہماری نسل نے انہیں ورثے میں دیا ہے، اس کرودھ کی آندھی کے سامنے ان کے عزائم ہی دیوار کھڑی کر کے ایک دوسرے کو قریب کر سکتے ہیں۔ ترپاٹھی نے ایک ہی سانس میں نہ جانے کتنی باتیں کہہ دی تھیں۔ اور ایک برقی لہر اس کے سارے بدن میں سرایت کر گئی۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں ذرا دوسرے مہمانوں کو دیکھ لوں۔ ایکسکیوز می مسٹر ارسلان۔ ترپاٹھی نے شکار اپنی بیٹی کو سونپتے ہوئے اس کی اہمیت سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔
بھائی میں تو بہت سوشل ہوں، یہاں ہر جگہ آتی جاتی ہوں، مجھے تو پاکستانی نوجوانوں سے مل کر بہت آنند ہوتا ہے، اتنے براڈ مائنڈڈ ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ آپ تو خاصے مشہور آدمی ہیں، آیا کیجئے نا کبھی کبھی ہمارے ہاں، آپ سے باتیں کر کے بہت خوشی ہوگی۔ کانتا اردو ایسی شاندار بول رہی تھی کہ اس پر بھارتی ناری ہونے کا گمان ہی نہیں گزرتا تھا۔ ارسلان کو اپنے ساتھ لیے وہ ایک کونے میں صوفے پر بیٹھ گئی اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ اس نے ارسلان سے باتوں باتیں میں ان کی تنظیم کے متعلق بہت سی ایسی باتوں کا پتہ بھی چلا لیا تھا جو کبھی ارسلان کے ذہن میں بھی نہیں رہی تھیں۔ کانتا اس طرح اس کے ساتھ چپک کر بیٹھی تھی کہ ارسلان خود کو راجہ اندر محسوس کرنے لگا تھا۔ اس طرح بڑے نامحسوس انداز میں ارسلان کی ایسی ایسی خوبیاں تلاش کی گئیں کہ اسے اپنی شخصیت وی آئی پی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ نہ رکنے والے ریکارڈ کی طرح کانتا کے سامنے بجنے لگا تھا۔ کانتا کے اصرار پر اس نے کانتا کے ساتھ بیئر شیئر کی تھی اور آئندہ بھی اس سے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ کانتا نے اسے بتایا تھا کہ اس نے مقامی لینگویج انسٹی ٹیوٹ میں فرینچ زبان میں داخلہ لے رکھا ہے، جہاں وہ دونوں ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔ اس نے ارسلان کو کہا تھا کہ کبھی اسے بھارت کی سیر کرنے کی وش ہو تو بلا تکلف اسے بتائے، بلکہ اس نے سردیوں کی چھٹیاں بھارت میں گزارنے کی اسے باقاعدہ دعوت دے ڈالی تھی۔ ڈنر کے آغاز تک وہ اس سے چپکی رہی۔ دونوں نے پاکستان اور بھارت کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس پر جی بھر کے باتیں کی تھیں۔ اسی دوران کانتا نے بہانے سے اسے اپنے جسم کے سارے اسرار و رموز سے آگاہ کر دیا تھا۔ ارسلان یہ بات نور نہ کر سکا کہ سیاہ شیشوں کی اینک والے ایک درمیانی عمر کے پاکستانی نے اس پر مسلسل نظریں جما رکھی تھیں۔ جب وہ تھرڈ پارٹی سے باتیں کر رہا تھا تو یہ شخص ان کی طرف پیٹ کیے بظاہر میوزک سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ان کی باتیں سن رہا تھا، اور کانتا کے قرب نے اس پر ایسی مدہوشی طاری کی تھی کہ وہ اس شخص کے بار بار اپنے نزدیک کسی بہانے سے حرکت باتیں سننے کی کوشش کو بالکل نظر انداز کر گیا۔ ملک صاحب اس دوران سپر طاقتوں کے سفیروں اور ان کی بیگمات اور سیکرٹریوں سے مصافحہ اور گفتگو فرما رہے تھے۔ ڈنر پر انہوں نے ارسلان سے چھوٹتے ہی دریافت کیا تھا، کیسا رہا پروگرام؟ سر جی مزہ آ گیا، بڑے ایڈوانس لوگ ہیں، ارسلان نے ندیتے بچوں کی طرح ہولناک سے لہجے میں کہا۔ بیٹا ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، ان لوگوں سے دوستی بڑی فائدہ مند ہوتی ہے۔ کسی عزیز دوست کو ویزے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور بندہ کبھی کبھی خود بھی موج میلا کر لیتا ہے۔ ملک نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر بائیں آنکھ دبائی۔ اس وقت وہ تیسرے درجے کا لفنگا دکھائی دے رہا تھا۔ ڈنر کے دوران بھی کانتا اس کے گرد منڈلاتی رہی۔ اس نے کئی چیزیں اپنے ہاتھ سے ارسلان کی پلیٹ میں رکھی تھیں اور رخصت ہونے پر ایک مرتبہ پھر اس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ بھی لیا تھا۔ تھرڈ پارٹی انہیں رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آیا تھا۔ چودھری غلام رسول کو انسپکٹر اکرم نے بتا دیا تھا کہ لواحقین خوفزدہ ہیں۔ انہیں دھمکیاں تو کسی نے نہیں دی، لیکن انہیں اس بات کا احساس ہے کہ اگر انہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا تو نہ جانے ان پر کیا قیامت گزرے جائے۔ دونوں گھرانوں کو ملک صاحب کی طرف سے کچھ مالی امداد کا وعدہ بھی کیا گیا تھا۔ ملک صاحب نے دونوں کو ہدایت کر رکھی تھی کہ ان کی اجازت کے بغیر نہ تو وہ کوئی بیان دیں گے، نہ کسی سے ملنے کی کوشش کریں گے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ملک صاحب اس کیس سے الگ ہو جائیں گے، پھر ساری زندگی ان کے بیٹے انہیں واپس نہیں مل سکیں گے۔ ارسلان اور اس کے گینگ کے دوسرے لوگوں سے متعلق بھی اس نے ساری رپورٹ ڈی ایس پی کے سامنے رکھ دی تھی۔ ویل ڈن، شاباش، اپنا کام جاری رکھو، میں تمہاری محنت ضائع نہیں جانے دوں گا۔ چودھری نے تحسین آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب اسے عملی میدان میں خود اترنا تھا۔ اچانک ہی انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ اسے انڈین ڈیکس والے اے ڈی نے اپنے کمرے میں چائے پینے کے لیے بلایا تھا۔ یہ معمول کی بات تھی، لیکن آج نہ جانے چودھری صاحب کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ عموماً اپنے کام سے کام رکھتے تھے، کیونکہ ایجنسی کے لوگوں سے بھی ان کے زیادہ روابط قائم نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے ذہنی طور پر خود کو ابھی تک پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہی آدمی سمجھا ہوا تھا۔ آپ انسپکٹر انقلابی طلبہ کے جنرل سیکرٹری ارسلان کو آج کل چیک کر رہے ہیں؟ جے ڈی صاحب نے جلدی مطلب کی گفتگو پر آتے ہوئے کہا۔ جناب، میں آج کل نوجوانوں کے اغوا والے کیس پر کام کر رہا ہوں، اور یہ ہمارے بڑے کام کا لڑکا ہے، چودھری نے چونکے بغیر کہا۔ ہمارے بھی بہت کام کا لڑکا ہے، دونوں مل کر کام چلا لیتے ہیں، کیونکہ آپ ہماری ٹیم میں ابھی ابھی شامل ہوئے ہیں، اس لیے آپ کا احترام تو ہمارے لیے لازم ہے۔ جے ڈی صاحب خاصے روشن دماغ تھے۔ شکریہ جناب، جیسے آپ کا حکم۔ آپ میرے اے ڈی سے مل کر آپریشن ڈسکس کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ لوگ آپس میں میٹنگ کر کے اگلا لائحہ عمل ترتیب دے رہے تھے۔ دونوں نے اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر ارسلان کو استعمال کرنا تھا۔ چودھری نے کسی کو اندر کے حالات کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی تھی۔ وہ اسے معمول کی کارروائی کے مطابق ڈیل کر رہا تھا، اور ایجنسی کے باقی لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ چودھری غلام رسول کو چونکہ یہ پہلا اہم کیس
ملا ہے، اس لیے وہ کچھ کر دکھانا چاہتا ہے۔ چونکہ نواں پرونا ہے، جلد ہی اس کا سارا شوق اتر جائے گا، پھر وہ ان ہی کی طرح خلیفہ بن کر آفس تک محدود ہو کر رہ جائے گا۔ اگلے روز انہوں نے مل کر کارروائی کا آغاز کرنا تھا۔ ارسلان حسب معمول صبح دیر گئے سو کر اٹھا تھا۔ اس نے معمول کے مطابق ناشتہ کیا اور پھر ملک صاحب کی طرف جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ ابھی اس نے کپڑے تبدیل ہی کیے تھے جب دروازے کی اطلاعی گھنٹی بجی۔ آ گئے سالے صبح صبح، نہ جانے کم بختوں کو رات کو نیند بھی آتی ہے یا نہیں۔ اس کی دانش میں یہ اس کے دوست تھے جو صبح ہی اسے لینے آ گئے تھے۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا اور دو اجنبی چہروں پر نظر پڑتے ہی حیران رہ گیا۔ کون ہو تم؟ اس نے آنے والوں سے اپنے معمول کے لہجے میں دریافت کیا۔ اگلی کوئی بات کہنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا کہ ہمارے 15 ساتھیوں نے اس فلیٹ کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ نواردوں میں سے ایک نے اسے انگلی کے اشارے سے فلیٹ کے سامنے والی گراؤنڈ کے کونے میں کھڑی جیپ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جیپ سے ایک شخص نے ہاتھ ہلا کر انہیں احساس دلایا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن آپ ہیں کون؟ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ارسلان نے اپنا لہجہ تبدیل کر لیا تھا۔ ہمارا تعلق سیکیورٹی سے ہے اور ہم تمہارے ساتھ دوستی کرنے آئے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ ایسے باتیں نہیں کی جاتی۔ آؤ اندر بیٹھتے ہیں، اطمینان سے باتیں کر لیں گے۔ اس مرتبہ دوسرے نے جواب دیا اور دونوں اندر داخل ہو گئے۔ کس ایجنسی سے تعلق ہے آپ کا؟ ارسلان نے دریافت کیا۔ ISI سے۔ انہوں نے اپنی تربیت کے مطابق جھوٹ بول کر غلط ایجنسی بتا دی۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو ہم کسی اور جگہ بیٹھ کر بات کر لیں، یہاں آپ کے دوستوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ نوواردوں میں سے ایک نے، جو چودھری غلام رسول تھا، بڑے معتب لہجے میں اسے کہا۔ ٹھیک ہے۔ ارسلان نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ دونوں کی سیت میں وہ نزدیک ہی ایک چھوٹے سے ریسٹورانٹ میں چلا گیا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ جیپ بھی ان کے ساتھ ہی رینگتی ہوئی ہوٹل کے سامنے سڑک کے کنارے آ کر ٹھہر گئی تھی۔ دونوں نے اس سے بھارتی سفارت خانے کی دعوت اور اختر اور جاوید کے قتل سے متعلق سوالات شروع کر دیے تھے۔ ارسلان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ اس بات کا احساس دونوں نے ارسلان کو دلا دیا تھا کہ ان کے معاملے میں ملک صاحب اس کے کام نہیں آ سکیں گے۔ ہمارا کچھ آن دی ریکارڈ تو ہوتا نہیں ہے، نہ ہی ہم پولیس والے ہیں۔ تمہیں اس طرح ماپ لیا جائے گا کہ خود تمہارے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا کہ تم کہاں ہو۔ تم جانتے ہو بھارتی سفارتکاروں سے تعلقات قائم کرنا عام سویلین کے لیے کتنا بڑا جرم ہے۔ انسپکٹر خورشید نے اس کے پاؤں اکھاڑے۔ لیکن میں نے کس سے تعلقات قائم کیے ہیں؟ ارسلان گھبرا گیا۔ اچھا جی ارسلان صاحب، وہ کانتا دیوی کیا؟ آپ کی فکر ادھورا چھوڑ کر وہ مسکرایا۔ ارسلان نے بھی زبردستی مسکرا کر خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی۔ دیکھو برادر عزیز، ہم تمہارے بھائی ہیں اور تم بھی ہماری طرح پاکستانی مسلمان ہو۔ اگر ہماری تھوڑی سی مدد کرو گے تو ہم بھی بہت کام آنے والے بندے ہیں۔ ملک صاحب سے زیادہ تمہارے کام آ سکتے ہیں۔ چودھری غلام رسول نے بلاخر دوستی کی پیشکش کر دی۔ وہ مارا۔ ارسلان نے دل ہی دل میں سوچا، یہ سیکیورٹی والے اگر ان کے دوست بن جائیں تو بہت سے معاملات میں وہ ملک کا محتاج نہیں رہے گا۔ وہ جانتا تھا کہ انٹیلیجنس والے اپنے مخبروں کی بڑی موجیں کرواتے ہیں اور پولیس تو ان کی طرف دیکھتے ہوئے بھی گھبراتی ہے۔ پھر وہ ان لوگوں کے ذریعے اختر اور جاوید کے معاملے میں ڈس انفارمیشن کو غلط رخ پر پھیر دے گا۔ لیکن غلط کیوں؟ وہ کیوں نہ ملک صاحب کی طرف ہی توپوں کا رخ پھیر دے؟ اس طرح نجمہ ملک پر بھی ہاتھ صاف کر سکے گا اور بہت کچھ۔ ہاں ظاہر ہے یہ لوگ اسے بھارتی سفارت خانے میں جانے سے تو نہیں روکیں گے، کیونکہ اس کے جانے میں ہی ان کا کام چلے گا۔ اس طرح کانتا بھی وہ دل ہی دل میں مسکراتا رہا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ اگر آپ نے کبھی بلیک میل کرنا شروع کر دیا تو میں بہت کچھ کر گزروں گا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے انہیں دھمکی دے دی۔ ارسلان صاحب، اس کی نوبت کبھی نہیں آئے گی۔ ہم دوستوں کے دوست ہیں۔ دونوں نے باری باری اسے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ارسلان نے دریافت کیا۔ کچھ نہیں، اپنے معمول کی زندگی گزارے، کانتا دیوی سے رابطہ رکھیں، ملک صاحب سے تعلقات بنائے رکھیں، آنکھیں اور کان کھلے رکھنا، اور بس ہماری دوستی پکی۔ چودھری نے جواب دیا۔ آپ سے رابطہ کیسے ہوگا؟ ارسلان نے کوریدا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، جب ہم مناسب سمجھیں گے مل لیا کریں گے۔ جواب ملا۔ چائے اور سنیکس ان لوگوں نے خود منگوائے تھے اور اس کا بل بھی اپنی جیب سے ادا کیا تھا۔ ارسلان نے پہلی ملاقات میں ان لوگوں کے متعلق کوئی برا تاثر قائم نہیں کیا تھا۔ ان میں سے ایک تو رخصت ہو گیا تھا جبکہ چودھری اس کے پاس موجود رہا۔ اب وہ دونوں نزدیکی گراؤنڈ کی طرف جا رہے تھے۔ ایک کونے میں موجود بینچ پر وہ بیٹھ گئے تھے۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اچانک ہی چودھری نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہیں اختر اور جاوید والے واقعے کا علم تو ہوگا ہی۔ چودھری نے
تیر تو ہوا میں چلایا تھا لیکن لگا عین نشانے پر۔ ارسلان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے خود کو سنبھالا۔ ارسلان صاحب، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ میرا مطلب تھا آخر آپ تنظیم کے جنرل سیکرٹری ہیں اور ملک کے خاص آدمی، اس لیے ممکن ہے آپ کو اندر کی بات کا علم ہو۔ ویسے تو ہم بھی بہت سی اندر کی باتیں جانتے ہیں، لیکن وقت سے پہلے کچھ کہنا ٹھیک معلوم نہیں ہوتا۔ چودھری نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے اپنی ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا، اچھا ایک بات تو ضرور مانیں گے کہ دونوں کے اغوا کا مقدمہ جھوٹا درج کروایا گیا ہے۔ چودھری اس کے چہرے سے ایک لمحے کے لیے بھی نظریں الگ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ہاں، آپ کا اندازہ صحیح ہے، اس نے مردہ سی آواز میں کہا۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات، اس کا مطلب ہے ہم مستقبل میں اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ چودھری بڑا گھاگ شکاری تھا۔ ضرور ضرور۔ ارسلان کے اعصاب بھی ڈھیلے پڑنے لگے تھے۔ تمہارے خیال سے اس سارے کھیل کے پیچھے کس کا ذہن کاری فرما ہے؟ ملک صاحب کا، جناب والا، وہ بڑا خطرناک آدمی ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ارسلان نے جھٹ سے کہہ دیا۔ کہاں چھپا رکھا ہے اس نے دونوں کو؟ چودھری نے بے چینی سے دریافت کیا۔ باخدا اس کا مجھے علم نہیں، نہ ہی مجھے یہ پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا گزری۔ ارسلان نے کچھ ایسے معصومانہ لہجے میں کہا کہ چودھری بھی دھوکا کھا گیا۔ تم کسی طرح یہ پتا لگا دو کہ ملک نے دونوں لڑکوں کو کہاں چھپا رکھا ہے، پھر دیکھ لینا کہ ہم تمہارے ملک کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ جی میں کوشش کروں گا۔ ارسلان چاہتا تھا اب یہ مصیبت اٹھ کر چلی جائے۔ ہمارے لائق کوئی کام ہو تو ضرور یاد کرنا، چودھری نے کہا، حالانکہ وہ بھی جانتا تھا کہ ارسلان اگر انہیں یاد بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ پہلی ملاقات میں انہوں نے اسے کوئی رابطہ نمبر ہی نہیں دیا تھا۔ ان لوگوں سے رخصت ہو کر وہ سیدھا اپنے فلیٹ پر آیا اور بستر پر گر کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس ملاقات کا ذکر ملک سے کرے یا نہ کرے۔ اگر یہ لوگ اختر اور جاوید کے کیس پر کام کر رہے تھے تو ان کی تفتیش کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے ارسلان کا ان کے ساتھ رہنا ضروری تھا، لیکن کہیں اس کے اپنے گلے میں تو پھندا نہیں لگایا جا رہا۔ مشکل تو یہ تھی کہ وہ کسی سے مشورہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بہت سوچ سوچ کر بالآخر اس نے نجمہ بیگم سے مشاورت کا فیصلہ کر لیا۔ وہی ایک ایسی ہستی تھی جس سے کچھ رہنمائی مل سکتی تھی۔ اس نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف مسز ملک اس سے مخاطب تھیں۔ اس کا جی چاہا کہ فوراً مسز ملک کو تازہ حادثے کی خبر دے، لیکن اچانک ہی اس نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ اگر ان لوگوں کا تعلق انٹیلیجنس سے ہے تو عین ممکن ہے وہ اس کا فون نمبر بھی بک کر رہے ہوں اور لینے کے دینے پڑ جائیں۔ اس نے فون پر معمول کے مطابق مسز ملک کی خیریت دریافت کی، جس نے ایک ضروری کام سے اسے گھر پہنچنے کو کہا تھا۔ فون بند کر کے وہ ملک ولا کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں مسز ملک اس کے منتظر تھی۔ کہو کل کی تقریب کیسی رہی؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ جواب میں ارسلان نے بلا کم و کاست اسے ساری کہانی سنا دی۔ کانتا سے ملاقات کا ذکر اس نے سرسری انداز سے کیا تھا۔ مسز ملک نے اس کی کہانی کے خاتمے پر لمبی سانس لی، گویا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ خیر تم فکر نہ کرو، بس ذرا ہوشیاری سے حالات کو سنبھالنا، ملک بچ کر نہیں جا سکتا۔ ارسلان نے بے چینی سے کہا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ارسلان نے بے چینی سے کہا۔ تم بالکل نہ گھبرانا اور ملک کے خلاف مواد اکٹھا کر کے اپنے اکاؤنٹ تک پہنچائیں گے تاکہ جب مذاکرات کی میز پر بیٹھیں تو ملک پر ان کی گرفت مضبوط ہو۔ الیکشن نزدیک آ رہے ہیں اور اس صوبے سے زیادہ مضبوط اپوزیشن حکومت کو ملے گی۔ ان کی کوشش ہوگی کہ کسی بھی طرح ملک صاحب اور اس کی کماش کے 2-3 لوگوں کو صوبائی لیگ سے توڑ کر اپنے ساتھ ملا لیں تاکہ حالات کا پانسا ان کے حق میں پلٹ جائے۔ تم انہیں بڑے حساب و کتاب سے اس بات کے 2-3 شواہد فراہم کر دو کہ دونوں نوجوانوں کے غائب ہونے میں ملک کا ہاتھ نظر آئے تو وہ تمہاری جان چھوڑ دیں گے۔ جہاں تک بھارتی سفارت خانے والی بات ہے، ابھی ایک آدھ ملاقات ان کے کہنے پر کانتا سے کر لو، اس کے بعد انہیں کہہ دینا کہ کانتا نے تمہیں لفٹ کروانے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ ارسلان دل ہی دل میں اس کی ذہانت پر اش اش کر اٹھا۔ جس مسئلے نے اسے اتنا پریشان کر رکھا تھا اس کا سارا بوجھ مسز ملک نے چند منٹ میں اتار دیا تھا۔ شکریہ مسز ملک، آپ میری توقعات سے بڑھ کر ذہین اور عظیم ہیں، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ ارے نہیں، جب ہم دونوں بزنس پارٹنرز ہیں تو پھر ایک دوسرے کے کام تو آنا ہی پڑے گا۔ کبھی تم میری پریشانی دور کرو گے اور کبھی میں تمہاری پریشانی دور کروں گی۔ ہاں، ان لوگوں کا ہاتھ میں رکھنا، اگر ان کے ساتھ ڈھنگ سے دوستی کی جائے تو بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔
بہت سی ڈس انفارمیشن ان کے ذریعے پاس ہو جاتی ہے۔ میری بات سمجھ گئے ہو نا؟ مسز ملک کے ہونٹوں پر اور آنکھوں میں مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ اس نے ارسلان کو بطور خاص اپنے فون پر اہم گفتگو کرنے سے منع کر دیا تھا۔ بالکل ہی بند نہ کر دینا، ان لوگوں کو خوامخواہ شک پڑ جائے گا، اس نے نصیحت کے انداز میں کہا۔ دونوں کھانے کی میز پر اکٹھے ہی بیٹھے تھے۔ اس دوران وہ ارسلان سے کریت کریت کر یہی دریافت کر رہی تھی ترپاٹھی اور ملک صاحب کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھیں۔ نازنین والا کام بھی الیکشن سے پہلے ہی ہو جائے تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ایک طرف ملک وفاقی حکومت کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہوگا اور دوسری طرف ہمارے ہاتھوں۔ میں دیکھوں گی اس کے اعصاب فولاد اور سونے کے کشتے کھا کھا کر آخر کتنے مضبوط ہو چکے ہیں، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا مسز نجمہ، ارسلان نے چاپلوسی کا انداز اختیار کر لیا۔ کیوں نہیں کیوں نہیں، مسز ملک نے کہکا لگایا۔ تھوڑی دیر تک اسے کچھ سمجھاتی رہی اور اب یہاں سے وہ اگلے مشن پر رخصت ہو رہا تھا۔ اس مرتبہ اس کی منزل نازنین کا کوٹھا تھا۔ ارسلان باؤ کو پلنگ پر گرا دیا تھا۔ مختارہ بائی نے بوتلیں لانے میں آدھ گھنٹہ لگا دیا۔ وہ دونوں کو اچھی طرح تبادلہ خیالات کا موقع دینا چاہتی تھی۔ اس نے ارسلان کے ذریعے ابھی بہت لمبے ہاتھ مارنے تھے۔ جب وہ کمرے میں آئی تو آنکھ کا اشارہ پا کر نازنین باہر نکل گئی۔ بیٹا ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، اس نے بڑے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ کیا بی بی؟ ملک صاحب کی بچی نے ساری رات خدمت کی لیکن انعام کوئی خاص نہیں ملا۔ یوں تو ایسے لوگوں کی نظر کرم ہی ہم غریبوں پر رہے تو اس سے بڑا انعام کیا ہوگا، لیکن پھر بھی اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اس نے ارسلان کی طرف دیکھا۔ بی بی تم فکر نہ کرو، یہ سونے کی مرغی ہے، ایک ایک کر کے اس کے سارے انڈے نکال لیں گے، بس ذرا میرا خیال رکھنا، یہ آدمی پیسے کے معاملے میں بڑا کنجوس ہے، صرف اس وقت نکالتا ہے جب قابو آیا ہو، ورنہ تو سالہ مفت میں کام چلاتا ہے۔ اے بیٹا تم تو جانتے ہی ہو ہم خاندانی لوگ ہیں، بچی کو روز روز بھیجنا ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ وہ تو اس روز بھی نازنین کو میں نے زبردستی وہاں ٹھہرایا، وہ تو تمہارے علاوہ کسی اور مرد کو خود پر حرام سمجھتی ہے۔ مختارہ نے اپنی دانست میں اسے بیوقوف بنانا چاہا۔ ارسلان کچھ اور سوچ رہا تھا۔ ہاں بی بی دیکھ لو، تم نے کوئی ذمہ داری تو نہیں کرنی، اگر خانگی کی تہمت تم پر لگ گئی تو ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ ایک منصوبہ ہے میرے ذہن میں، اگر ہوشیاری سے اس پر عمل ہو جائے تو تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی قسمت بن جائے گی، ساری زندگی عیش سے گزارو گی، اس نے اپنی آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ کیا بیٹا؟ مختارہ نے بے قراری سے پوچھا۔ ابھی نہیں، چند روز صبر کر لو، پارٹی میرے پیچھے لگی ہے، لاکھوں کی آفر ہے، میں ایڈوانس پکڑے بغیر بات کرنے والا نہیں۔ تم میری بات مانو، جیسے بھی ممکن ہو نازنین کو 2-3 مرتبہ اور ملک صاحب کے گھر بھیجو، ذرا سمجھا کر، بڈھے کو قابو رکھے، باقی کام مجھ پر چھوڑ دو۔ اس کی باتوں سے مختارہ کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ ارسلان باؤ تم تو ہمارے بھی استاد نکلے، واہ ہی واہ، مل کر چلیں گے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ یہ تو ہے بی بی۔ نازنین اندر آ گئی تھی، دونوں خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد رات کا کھانا آ گیا۔ یہ دیکھ کر ارسلان حیران رہ گیا کہ آج بی بی نے کھانا اپنے پاس سے منگوایا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ چڑیا نے دانہ چگ لیا ہے، اب وہ اس کے جال سے نکل نہیں سکتی۔ صبح اس کی آنکھ ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز پر کھلی۔ سورج سر پر چڑھ آیا تھا اور وہ ابھی تک حسب معمول لمبی تانے سو رہا تھا۔ فون پر دوسری طرف نقوی صاحب اس سے مخاطب تھے۔ یہ وہی شخص تھا جو چودھری صاحب کے ساتھ آیا تھا۔ چودھری نے طلباء کے اغوا کے متعلق ہی باتیں کی تھیں۔ اس نے اپنا موضوع بھارتی سفارت خانے تک محدود رکھا تھا۔ جناب ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ اس نے بڑے معتبر لہجے میں کہا۔ نہیں بالکل نہیں، میں اٹھنے ہی والا تھا، ارسلان نے دل ہی دل میں اسے گالی دیتے ہوئے کہا۔ واہ جی واہ، ایک طرف آپ ہیں کہ لمبی تان کر سو رہے ہیں اور دوسری طرف بیچاری کانتا دیوی جو آپ کی یاد میں رات بھر کروٹیں بدلتی رہتی ہے۔ اب ایسی بے نیازی بھی کیا ہے حضور، اس بیچاری کو فون کر کے ایک آدھ ملاقات ہی کر لیجیے۔ دوسری طرف سے نقوی نے بڑی اپنائی دکھائی۔ اس کا مطلب ہے واقعی میرا فون بگ ہے، کیونکہ ان لوگوں کو بھی علم ہے کہ میں نے کانتا کو فون نہیں کیا تھا۔ اچھا بیٹا تم بھی کیا یاد کرو گے، اس نے دل ہی دل میں کہا اور نقوی سے گویا ہوا۔ ٹھیک ہے مہاراج، آج ہی لیجیے۔ ارے آج ہی کیا، ابھی کیوں نہیں، اس وقت وہ کنیا گھر ہی میں موجود ہوگی۔ اور ہاں یہ بھی لکھ لو، جب کوئی ضرورت ہو خادم کو یاد کر لینا۔
नकवी ने एक नंबर लिखवा कर उससे 2-3 इधर उधर की बातें की और राब्ता मुनक़ता कर दिया। फिलहाल उसने इन लोगों के इशारों पर नाचना था। बिस्तर से उठकर उसने सबसे पहले अपनी जेब से वो स्लिप निकाली जिस पर कांता के घर और भारतीय सफारत खाने का नंबर लिखा था। फिर नंबर मिला दिया। उसने अरसलान का नाम और फोन करने का मकसद दरियाफ्त किया और उसकी तरफ से जवाब मिलने पर सिलसिला दूसरी तरफ मिला दिया। हेलो, उसने अरसलान का नाम सुनकर खुशी का मुजाहरा किया था। कैसे हैं आप? आप तो ऐसे गायब हुए जैसे वो क्या कहते हैं उर्दू में कि किसके सर से सींग गधे के। अरसलान की फिक्र मुकम्मल करने पर उसने दूसरी तरफ से जबरदस्त कहका लगाया, गोया आप खासे जिंदा दिल भी हैं। फोन पर बात नहीं बनेगी, आइए ना कुछ गपशप रहेगी। मेरी एक सहेली आई हुई है दिल्ली से, इससे मिला दूं आपको। वो भी आपकी तरह स्टूडेंट लीडर है जनाब। कांता की आवाज में शोखी और चिलबुलाहट बढ़ती चली जा रही थी। बहुत शुक्रिया, आज शाम को मिलते हैं, उसने कहा। दोनों ने फोन पर घर पर ही मुलाकात का वक्त तय कर लिया था। वो जानता था दूसरी तरफ उसके दोस्त सुन रहे होंगे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कुछ सोचते हुए उसने नकवी का नंबर मिलाया और उसे कांता से होने वाली बातचीत लफ्ज ब लफ्ज बता दी। वंडरफुल, नकवी के मुंह से बेख्तियार निकला। आज दोपहर को इकट्ठे लंच करते हैं, चाइनीज में आ जाइए। 1 बजे मैं इंतजार करूंगा। नकवी ने फौरन ही अगली मुलाकात तय कर ली थी। मामूल के 2-3 काम निपटाकर जब वो यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाकर चाइनीज पहुंचा तो 1:30 बज रहा था। नकवी एक कोने में मेज पर कब्जा जमाए बैठा था। सॉरी मिस्टर नकवी, वेरी सॉरी। जुलूस ने बड़ी सड़क ब्लॉक कर रखी थी और मुझे 5 मील का चक्कर लगाकर आना पड़ा, जबकि शहर की सारी ट्रैफिक का रुख भी उधर ही था। कोई बात नहीं अरसलान साहब, मुझे अंदाजा था, मैं खुद इसी ट्रैफिक से गुजर कर आया हूँ। नकवी ने मुस्कुराकर बात टाली। लंच पर बुलाने का मकसद दरअसल उसे ब्रीफिंग देना था। नकवी ने खाने का ऑर्डर उसकी मर्जी के मुताबिक देने के बाद उसे काम की गुफ्तगू शुरू कर दी। मिस्टर अरसलान, अगर तुम चाहो तो मल्लक की बहुत खिदमत कर सकते हो। कांता अपनी जिस लड़की का जिक्र कर रही थी उसका नाम सुषमा भट्टाचार्य है। ये बड़ी होशियार लड़की है और लंदन के भारतीय सफारत खाने में खदमात सर अंजाम दे रही है। बज़ाहिर उसकी शोहरत एक स्टूडेंट लीडर की है, लेकिन असलियत कुछ और। तुम्हें इसी असलियत का ही पता लगाना है। इससे खूब भूल जाओ, उसे जी भर के सैर कराओ, घुमाओ फिराओ, अगर मुमकिन हो तो किसी भी तरह उसे अपने घर ले आओ। ये घर हम तुम्हें दिखा देंगे। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो ये मुल्क और कौम के लिए बड़ा नेक शुगून होगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि लेने की देने पड़ जाएं और आप लोग उल्टा मुझे धमकाना शुरू कर दें। बाबा, आप सिक्योरिटी वाले लोग बहुत होशियार होते हैं, पहले ही आपने मुझे इस चक्कर में फंसाया है। ये बात उसने हंसते हुए कही, लेकिन नकवी ने उसका मुद्दा पा लिया था। अरसलान साहब, मुझे बेहद अफसोस है अगर हमारे रवैये से आपको तकलीफ पहुंची, लेकिन आप जानते हैं हमारा वास्ता कितने खतरनाक दुश्मन से है, इसलिए बहुत होशियार रहना पड़ता है। ये हमारा फर्ज है कि भारतीय सफारतकारों के हर मेहमान पर नजर रखें। आपका इंतखाब सिर्फ मुल्क और कौम की खिदमत के लिए किया है, इसमें खुदा ना खास्ता हमारा कोई मफाद नहीं, ना ही आपको तकलीफ पहुंचाकर हमें खुशी मिलेगी। अगर आप इस काम से इनकार भी कर दें तो हम आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन आप एक मुहिब्बुल वतन तालिबे इल्म लीडर होने के नाते मुझे उम्मीद नहीं कि आप ऐसा फैसला करेंगे। अरसलान हैरान ही रह गया। आज तो नकवी की गुफ्तगू का अंदाज ही बदल गया था और वो उसकी अपने पीरों की तरह इज्जत कर रहा था। नकवी साहब, मुझे शर्मिंदा न करें, मैं भी आप ही की तरह पाकिस्तानी मुसलमान हूँ, उसने नकवी की बात के खात्मे पर कहा। सुषमा से अलैदगी में गुफ्तगू का मौका जरूर निकालना, और हाँ, अगर उसकी या कांता की तरफ से कोई ऑफर मिले तो फौरन कबूल कर लेना। कोशिश करना कि कांता के दोस्तों को जान सको, नकवी ने उसे समझाते हुए कहा। खाने के खात्मे पर नकवी ने एक लिफाफा उससे थमा दिया। ये क्या? उसने हैरानगी से पूछा। हमारी तरफ से हकीर नजराना, गो कि आपको इसकी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी इन लोगों को चाय वगैरह तो पिलानी होती है ना। नकवी ने उसके ना करने के बावजूद लिफाफा उसकी जेब में डाल दिया। होटल से बाहर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठते हुए उसने लिफाफा चाक किया जिसमें 100 के 5 नोट मौजूद थे। उसने अजीब से जज्बात महसूस करते हुए मुस्कुराकर लिफाफा दोबारा जेब में रख लिया। अब वो मलक साहब की तरफ जा रहा था। उसने मलक से अपने राब्ते का तसलसल कभी नहीं टूटने दिया था, क्योंकि अब भी मलक ही उसके लिए सबसे बड़ा सहारा बन सकता था।